آج ہم ایمان اور تبدیلی کی ایک ایسی داستان پر بات کرنے والے ہیں جس نے سچ پوچھیں تو تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ کہانی ہے مکہ سے مدینہ کے اس عظیم سفر کی، یعنی ہجرت کی۔ تو چلیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس ایک بہت ہی گہری بات سے کہ سچ بولنا شاید آسان ہو، لیکن سچ کے راستے پر چلنا سب سے مشکل کام ہے۔ اور یہی جملہ دراصل اس پوری جدوجہد اور یقین کی کہانی کا خلاصہ ہے جسے ہم آج سمجھنے والے ہیں۔ تو اس پوری داستان کو ہم 4 اہم حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے دیکھیں گے ظلم کی انتہا، پھر بات کریں گے امید کی ایک کرن کی، اس کے بعد آئے گا وہ فیصلہ کن رات کا سفر، اور آخر میں ایک نئے دور کا آغاز۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، ظلم کی انتہا۔ آخر مکہ میں سچ کی قیمت کیا تھی؟ یہیں سے وہ حالات سامنے آئیں گے جنہوں نے ہجرت کو ایک طرح سے ناگزیر بنا دیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت جھوٹے ہیں، تو جیسے مکہ کے طاقتور قبیلے قریش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ صرف ایک مذہبی پیغام نہیں تھا، یہ ان کے پورے نظام کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ تو قریش کو اتنا ڈر کیوں لگا؟ دیکھیے، بات صرف مذہب کی نہیں تھی، ان کی طاقت خطرے میں تھی، ان کی تجارت خطرے میں تھی، اور جھوٹ پر کھڑا ان کا پورا سسٹم ڈھہ رہا تھا۔ یہ ان کے لیے اپنے وجود کا سوال بن گیا تھا۔ اور اس کا جواب انتہائی سفاکانہ تھا۔ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا اسے مارا پیٹا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، اور جلتی دھوپ میں اذیتیں دی جاتی۔ ایمان لانے کی قیمت بہت بہت زیادہ تھی۔ اس ظلم کی ایک جیتی جاگتی مثال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہانی ہے۔ انہیں تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا کر حکم دیا جاتا کہ وہ بتوں کی تعریف کریں، کہ وہ اپنے نئے عقیدے سے پھر جائیں۔ لیکن سوچئے، اس شدید ترین اذیت کے عالم میں بھی ان کی زبان پر صرف ایک ہی جواب تھا، عہد، عہد، یعنی ایک ایک۔ یہ ان کے غیر متزلزل ایمان اور ہمت کا اتنا طاقتور اظہار تھا کہ یہ ان کے اذیت دینے والوں کے منہ پر ایک تھپڑ تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس سے بھی بڑی قیمت ادا کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہید بنی۔ ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی شدید تشدد کے بعد شہید کر دیا گیا، اور اکثر غریب اور کمزور مسلمان ہی سب سے زیادہ نشانہ بنتے تھے۔ لیکن ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، امید کی کرن۔ جب مکہ میں ہر طرف مایوسی تھی، تب مدینے سے ایک دعوت آئی۔ صورتحال بالکل صاف تھی۔ ایک طرف تھا مکہ، جہاں ظلم تھا، بائیکاٹ تھا، اور ہر لمحہ خطرہ تھا، اور دوسری طرف تھا مدینہ، جو پناہ، امید اور ایک کھلی دعوت کی علامت تھا۔ یہ دو بالکل ہی مختلف دنیائیں تھیں۔ آئیے اب اس کہانی کے سب سے ڈرامائی حصے کی طرف چلتے ہیں، رات کا سفر، یعنی مکہ سے فرار کی وہ داستان جو اللہ کی مدد سے ممکن ہوئی۔ قریش نے ایک بہت ہی خوفناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس سازش میں ہر قبیلے سے ایک نوجوان جنگجو کو شامل کیا گیا تاکہ خون کا الزام کسی ایک پر نہ آئے، اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گھر چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہو تو وہاں سے فرار کیسے ممکن تھا؟ بظاہر تو یہ بالکل ناممکن نظر آ رہا تھا۔ جواب آیا اللہ کی طرف سے، آسمان سے ایک الہی حکم نازل ہوا۔ ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانی تدبیر پر خدائی منصوبہ غالب آ گیا، اور پھر جو ہوا وہ عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کمال بہادری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ان کی جگہ لے لی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاتلوں کے سامنے سے گزر گئے، مگر وہ انہیں دیکھ ہی نہ سکے۔ سفر ابھی جاری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی، لیکن تعاقب کرنے والے اتنا قریب آ گئے کہ ان کے قدموں کی آہٹ تک سنائی دے رہی تھی۔ خطرہ بالکل سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس لمحے
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فطری طور پر خوف کا اظہار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل اور یقین کی انتہا تھی۔ اور یہاں سے ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری حصے پر، ایک نیا آغاز۔ اب ہم سمجھیں گے کہ ہجرت کا اصل مطلب کیا تھا۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہرگز نہیں تھا۔ تو ہجرت کا اصل مطلب کیا تھا؟ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ ایک نئی ریاست کی بنیاد تھی اور سچائی کی فتح کا آغاز تھا۔ یہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار مدینہ کی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اپنے اگلے تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ مدینہ کا وہ اسلامی معاشرہ کیسا تھا، موحد یعنی بھائی چارے کا وہ بے مثال رشتہ کیسے قائم ہوا، اور اسلام کی پہلی ریاست کی بنیاد آخر رکھی کیسے گئی۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ قیمتی لگا اور آپ مدینہ کی ریاست کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی معلومات کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔